رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین، ثم الصلاة علی رسولہ الکریم جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المحجلین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ذات ہم سب مل کے امام زمان کی خدمت میں آج کی شب شہادت مولا متقیان علی ابن ابی طالب کی تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس غم میں شریک ہونے کی جو بھی فضیلت و برکت خدا آپ سب کے شامل حال فرمائے، اور ہمیشہ آپ کی نسلوں میں اور آپ کے دلوں میں امام زمانہ کے ظہور تک علی کی ولا اور محبت کو قائم و دائم رکھے۔ عرض کیا شب شہادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شب عبادت اور خاص کر کے وہ شب ہے کہ جس کو خداوند عالم نے نزول قرآن کے ساتھ ایک خاص نام دیا، تنزل الملائکۃ والروح، اور یہ کہا کہ خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے کہ جو تمام راتوں سے افضل ہے۔ اب لازمی ہے کہ اس شب کی جو برکت، اس شب کی جو رحمت، اس شب کی جو فضیلت ہے، اس فضیلت میں جب ذکر علی ساتھ میں شامل ہو جائے تو خدا نور علی نور کر دیتا ہے۔ اسی لیے جب انسان بارگاہ زدی میں اس شب قدر میں اس کی قدر و منزلت کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو تو سب سے پہلے ان کی قدر جانے جن کو خدا نے لائق قدر بنایا ہے۔ اگر انسان اہل بیت کی قدر نہیں کرے گا تو وہ قرآن کی قدر نہیں کر سکتا، کیونکہ اہل بیت نے ہی بتایا کہ قرآن کیا ہے، اور اگر قرآن کی قدر کرے گا تو قرآن نے اہل بیت کی تعریف کی ہے، تو لازمی ہے کہ عمل قرآن یہی صحیح قرار پائے گا کہ اہل بیت کی قدر کرے، اور جس نے قرآن و اہل بیت کی قدر کی اسی کو شب قدر ملی۔ لازمی میں بھی پڑھ رہا تھا شب قدر کے سلسلے میں چند چیزیں، اس کے بعد پہ فضائل مولا کا آغاز کروں کہ یہ شب قدر جو خداوند عالم نے متغیر ایام میں رکھی، یعنی ثابت نہیں ہے کہ 21 کو ہے، 19 کو ہے یا 23 کو ہے، ان 3 راتوں میں سے کسی ایک رات کو ہے۔ تو ان 3 میں سے ایک رات میں کیوں ہے، اس کی سائنٹیفک بہت سی دلیلیں، بہت سے اسباب ہیں، بہت سے ڈسکشنز ہیں، لیکن آپ کیونکہ 23 کو آمادہ ہو کر آئیں اس لیے آج سنا رہا ہوں، چند چیزیں آپ کے ذہن میں رکھیں کہ شب قدر کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے وظائف لکھیں۔ اس میں سب سے پہلا وظیفہ یہ لکھا ہے کہ انسان ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرے۔ سنیں گا غور سے ذہن، کیا ہے کہ آپ کو شب قدر حاصل کرنی ہے تو پہلا ذمہ داری آپ پہ یہ ہے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے کوشش کریں، کیونکہ جب اپنی آنکھوں سے رمضان کا چاند دیکھ لیں گے تو آپ کو یقین ہوگا کہ آج 19 ہے، آج 21 ہے، آج 23 ہے۔ جب آپ آئیں گے تو شک میں پڑھ کر نہیں آئیں گے کہ آج کیا تاریخ ہے، آپ یقین کے ساتھ آئیں گے کہ میں آج اس رات میں آیا ہوں، یہ رات طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جس میں شب قدر کا امکان ہے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے گرامی کہ لازمی جب انسان چاند دیکھ لیتا ہے تو یہ مسلسل آپ دعا پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا کے علاوہ
ائمہ طاہرین سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے پوچھا، امام محمد باقر سے پوچھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو امام محمد باقر سے سوال کیا، مولا میں شب قدر اگرچہ حاصل کرنا چاہوں کہ مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو امام نے جو وظیفہ بتایا اس سے پتہ چلتا ہے شب قدر حاصل کرنا کتنا دشوار ہے، آسان نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہر رات چاند دیکھنے کے بعد، چاند رات سے لگا کر 23 رمضان تک ہر شب 1000 مرتبہ انا انزلنا پڑھو. کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ ہر رات کو انا انزلنا پڑھو. اگر تم اس کام میں موفق ہو گئے، اس کام کو کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو اپنے دل کو مضبوط کر لو. سنیے گا ذرا کیا کہا کہ اپنے دل کو مضبوط کر لو، اپنے کانوں کو خاص صدا سننے کے لیے آمادہ کر لو. تمہیں خود محسوس ہوگا کہ شب قدر کب ہے. صلوات پڑھ دیتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تمہارے اوپر وہ شے منکشف ہوگی جس کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو. تو امام نے بتایا شب قدر جو ہے وہ عام رات نہیں ہے، یہ خاص رات ہے. اس کو انجام دینے کے لیے خاص آداب ہیں. اب یہ بچے اکثر سوال کرتے ہیں، 2 سوال بچوں نے کیے ہیں. میں فضائل کے رخ پہ جاؤں اس کے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہنوں میں رہے، آپ آمادہ رہیں، ابھی آپ اعمال کریں گے. وہ سوال پہلا تو یہ کہ بھئی یہ جو آپ اعمال کرتے ہیں، سر کے اوپر قرآن رکھ کے او بے کا یا اللہ و بے محمدن و بے علی بے فاطمہ و بے حسن، کیا رسول نے بھی ایسے ہی کیے تھے؟ کیا رسول کے زمانے شب قدر تھی یا نہیں تھی؟ تو شب قدر تو تمام امتوں میں تھیں، لیکن قرآن کے نزول کی وجہ سے نور لنا نور ہو گئی کیونکہ اللہ نے اس میں وہ کتاب نازل کر دی جو تمام کتابوں کا مجموعہ و خلاصہ ہے، اس لیے خدا نے اس کی عظمت کو اور بڑھا دیا ہے. دوسری چیز یہ شب قدر کی اور منزل کیا ہے؟ شب قدر کی دوسری فضیلت اور برکت یہ ہے کہ خدا بندوں کے آنے والے سال کے اعمال کو معین کرتا ہے. صاحب امر کے پاس فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. تو اب سوال نہیں بچے کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا کہ نہیں، تو جواب ہے زان اکرامی، جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے صاحبان ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو. تو جب آیت نازل ہوئی تو نازل ہونے کے بعد ابن عباس آئے رسول کے پاس، کہا اے رسول خدا یہ بتائیے کہ یہ صاحبان امر کون ہیں جن کے ہم اطاعت کریں؟ اللہ تو معلوم ہے، رسول آپ ہیں، یہ صاحبان امر کون ہیں؟ نام نہیں لکھا ہے. تو رسول نے کہا کہ دیکھو آیت پہ غور کرو، اللہ نے جیسی اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، غور سنیے گا، اللہ کی اطاعت اس آیت میں انکنڈیشنل ہے، کمپلیٹ اطاعت ہے، کمپلیٹ سمیشن، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اس کے بعد رسول کی اطاعت بھی بغیر کسی کنڈیشن کے. تو اب جس صاحب امر کی اطاعت کا حکم دیا جائے گا اس کے لیے کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی کہ جب نیکی کرے تو اطاعت کرنا، جب گناہ کرے تو اطاعت نہ کرنا. اب اگر کوئی صاحب امر دنیا کا بنایا جائے، بادشاہ مان لیا جائے، خلیفہ مان لیا جائے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ نے خود کہا ہے کہ بھئی اگر میں کج روی کی اختیار کروں تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دینا. تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ انکنڈیشنل میری اطاعت کرو. تو رسول نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح اللہ کی اطاعت بغیر کسی کنڈیشن کے، رسول کی اطاعت ہر حالت میں بغیر کسی کنڈیشن کے ہر حالت میں لائق اطاعت ہیں، تو صاحب امر بھی وہی ہوگا جو ہر حالت میں لائق اطاعت ہو، یعنی معصوم ہو، جس سے نہ کبھی خطا ہو نہ کبھی اس کی اطاعت سے گریز کا امکان ہو. صلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جواب کیا دینا ہے کہ یہ جو سر پہ رکھ کے ہم پڑھتے ہیں بے یا اللہ رسول نے کب بتایا؟ تو آپ رسول ابن عباس کو آتے کہ دیکھو یہ صاحب امر سے مراد میرے رسول علی بیٹھے تھے کہ یہ علی ہیں، اس کے بعد ان کے فرزند حسن ہیں، ان کے بعد ان کے فرزند حسین ہیں، اس کے بعد ان کے فرزند امام زین العابدین ہیں، یہاں تک پورا سلسلہ بتایا کہ آخری فرزند میرے نام کا ہوگا. یہ وہ صاحب امر ہیں جن کی اطاعت اس آیت میں طلب کی گئی ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہوا کہ رسول نے نہ صرف نام بتائے تھے بلکہ بتا دیا تھا کہ دیکھو یہ 12 وہ ہیں کہ جو ہمارے جانے کے بعد طے نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن میں خدا نے پہلے سے طے کر دیا ہے. جب ان کی اطاعت ہے تو آپ یہ بیکا یا اللہ جو کہتے ہیں یہی سب سے بڑی دعا مانگیں کہ پالنے والے ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا کر دے تاکہ ہم ان ایمان والوں میں شامل ہو جائیں جن کو خدا نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے. تو اس کی ایک کنڈیشن یہ کہ خدا نے کیوں یہاں کہا
کنڈیشنل نہیں رکھا اس لیے کیونکہ اگر کوئی اور ہوتا تو لازمی اس کی اطاعت کبھی جائز ہے کبھی نہیں ہے. اگر وہ لائق اطاعت اس وقت ہے جب نیک کام کر رہا ہو، برا کام کر رہا ہو تو آپ کو خود کہا ہے چلے جاؤ، تو اسی کی اطاعت واجب ہوگی جو کبھی غلطی نہ کرے، وہ معصوم ہوگا، وہ اللہ نے ہی طے کیا ہے. تو یہ ایک منزل. اب یہاں سنیں جب نام بتائیں تو نام بتانے کے بعد لازمی ہے کہ ان ناموں کو لیا بھی ہوگا. اب اس کا بڑا پیارا جواب ہے، بہت پیارا جواب ہے. آپ تشہد پڑھتے ہیں نا، غور کیجیے گا اس پہ. آپ تشہد پڑھتے ہیں، کسی بچے نے سوال کیا کہ رسول بھی ایسے ہی تشہد پڑھتے تھے. میں نے کہا کیا قباحت ہے، پڑھو ترجمہ سنو. کیا اس کو پڑھنے پہ رسول کو پریشانی ہو سکتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھائی ہم گواہی دیتے ہیں تو رسول بھی گواہی دے رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. بھئی یہی تو اعلان کر کر آئے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پاؤ جاؤ گے، اور میں اللہ کا فرستادہ محمد رسول ہوں. تو یہ رسول کی گواہی دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کے بعد کہتے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب محمد میں اگر شب شامل ہے عزیزان گرامی، رسول کا خود کہنا اولون محمد و آخرون محمد و اوسطون محمد، یہ خود بتا رہا ہے کہ 12 کے 12 کو اپنے سے تعبیر کر دیا کہ جس طرح میرا پکارنا جائز ہے ان کا پکارنا بھی جائز ہے. صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو رسول جب اپنی رسالت کی گواہی دیتے تو امام بھی اپنی امامت کا اعلان کرتے تھے. تو یہ رسول نے پڑھا، اور اس کے ہمارے ائمہ سے تمام یہ جو آپ اعمال کرتے ہیں یہ مسلسل ہے. ایسا نہیں کہ بعد میں شروع کیے گئے، بلکہ زمانہ ائمہ اطہار سے تمام چیزیں شب قدر اور یہ اعمال موجود ہیں. یہ پہلی چیز. دوسری چیز کہتے ہیں شب میں دعا مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب بالکل مانگ سکتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیے یاد رکھیے، اسلام میں قیاس نہیں ہے. قیاس اسلام میں باطل ہے، شیطان کا کام ہے، ہم نہیں کر سکتے. کہ جس طرح عاشور کے دن امام حسین کے قتل کی وجہ سے وہاں منع کیا گیا ہے، وہ دن سوگ کا، اس کا ایک الگ ہے. اس لیے کہا ہے، خود رسول نے کہا، خود امام حسن نے کہا ہے کہ حسین جیسا آپ کا دن ہے کسی کا دن نہیں ہے. تو اسی لیے اس دن کو الگ رکھا گیا. اس دن کی اہمیت الگ ہے، اس دن کے خصوصیات الگ ہیں، اس دن کا ایک الگ مقام ہے. لیکن اس پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا کہ آج کے دن کیونکہ علی کی شہادت ہوئی ہے اس لیے آج بھی اسی طرح سے عمل کیا جائے. فرق کیسے؟ قیاس کریں گے تو کہاں پھنس جائیں گے؟ کہ بنی امیہ کی اتباع میں عاشور کے دن روزہ حرام ہے. 21 رمضان کو صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو قیاس نہیں ہوا نا، قیاس ختم ہو گیا. یہاں پہ قیاس نہیں ہوتا اہل بیت کے معاملے میں. اہل بیت کے معاملے میں اتباع ہوتی ہے، ڈائریکٹ جو کہہ دیا جسٹ فالو اٹ. ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کہ ایسا کریں گے، ایسا نہیں، ایسا ہوا ہے تو ایسا کرنا چاہیے. یہ ہمارا کام نہیں، اس کے لیے مجتہد بیٹھے ہیں، وہ جیسا آرڈر کریں گے ویسا ہو. تو آج کے دن دعا بھی جائز ہے، کیونکہ دعا نہ ہوتی تو یہ بے قائے اللہ کیا ہے، بے محمدین کیا ہے. سن گرامی، یا آپ نے اتنی ساری دعائیں جو یہاں سے شروع سے آخر تک پڑھنی ہیں ابھی اعمال میں، یہ کیا ساری دعائیں کہ مجھے حج بیت اللہ کی جو سعادت ادا کر، مجھے نیکیوں کی سعادت ادا کر، مجھے گناہ سے بچا، یہ سب دعائیں. تو اس کا مطلب آج کی شب میں دعا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں کہ آج کی شب ہے ہی دعا کے لیے، کیونکہ خدا آپ کے اعمال کو آپ کی زندگی میں معین کر رہا ہے. اگر یہ اعمال معین نہ کرنا ہوتا تو خداوند اسے شب قدر نہ بناتا. جب شب قدر بنائیے تو کہا ہے کہ تم اس کی قدر کو جانو. اس طرح کہ اگر علی کی ولایت و محبت میں آ گئے تو علی کا واسطہ دے کے مانگو گے تو پریشانیاں دور ہو جائیں گی، نیکیاں آ جائیں گی. یہ بہت اہم چیز ہے، تو اس کو یاد رکھیے گا. تو یہاں تک میں نے خود مقدمتاً عرض کیا کہ آپ شب قدر کو اور چیزوں پہ قیاس نہیں کر سکتے. شب قدر ہے، اس کی عظمت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنا چاہیے. جس نے شب قدر کی اسی کی قدر ہوئی ہے. تو آپ 23 کے لیے آمادہ رہیں. بھی شب قدر کا احتمال ہے، انسان کو نہیں پتہ، اس لیے اللہ نے متغیر رکھی تاکہ انسان اس کے لیے ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ رکھے. اس کے لیے بڑی ہے. دوسری روایت میں کل پرسوں سناؤں گا انشاءاللہ جب ہوگا تو، تاکہ اس سے آپ اس سے آمادہ رہیں کہ اس کی فضیلت، اس کے بینیفٹ، اس کے فائدے کیا ہیں. ایک چیز ہے. دوسری چیز، اور کیونکہ لازمی جب فضائل کے موڈ میں آ جائیں گے تو وہ یہ چیزیں بیچ میں اعلانات ممکن نہیں ہوتے ہیں. اکثر آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بھئی صف اس طرح کر لیجئے، بچے بھی آگے سوال کرتے ہیں جو سفر کرتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ضروری ہیں جاننا. اور آج کیونکہ مولا کائنات کے دن تھا، تابوت بھی رکھا تھا، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہوتا کہ میں اس کے اوپر جو ہے روشنی ڈال کے آپ کو پاور پوائنٹ دکھاتا. لیکن 23 کو جو پہلا سیشن ہوگا 7:30 سے 8 والا اگر ہو رہا تو اس میں ہم لوگ صرف آپ کو جماعت کے تمام اصول بتائیں گے وتھ پروف اور تمام ڈیٹیل سے. تو پلیز جو لوگ ریئلی اپنے جماعت کو، نماز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں پہلے سے آ جائیں تاکہ اس سے سیکھ لیں. ورنہ آپ اپنی جماعت خراب نہیں کرتے، دوسرے کی بھی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے لیتے ہیں.
اگر آپ گڑبڑ کر رہے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا جب میں شروع کیا تھا، کیا کہا تھا کہ اگر کوئی نماز جماعت پڑھ رہا ہے میرے ساتھ قضا عمری میں تو اس کے لیے تسبیحات اربع کا آنا واجب ہے. اگر نہیں آئے گا تو میرے ساتھ جماعت جوائن نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک بار پڑھ رہا ہوں. آیت السلام نے اجازت دی کہ ایک بار میں آپ کی کفایت پوری ہو جاتی ہے. اگر آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ صحیح طور پر یاد نہیں ہے بچوں کو، تو اگر یا بڑے ہیں نہیں یاد ہے، الحمد پڑھتے ہیں آپ تیسری چوتھی رکعت میں، تو آپ میرے ساتھ فالو نہیں کر سکیں، آپ کی جماعت چلی جائے گی. جب جماعت چلے گی تو آپ اپنی تو جائیں گے لے جائیں گے، ساتھ میں دوسرے کے لیے بھی جو ہے مخل ہوں گے. تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے. تو وہ کیونکہ اس کا ایک موڈ الگ ہوتا ہے، اس کے سسٹم الگ ہوتا ہے. اس دن آپ 6 دن کی پڑھیں گے بھی تو تازہ تازہ مال ہوگا، تازہ تازہ کام آئے گا، تازہ تازہ اثر دکھائے گا. صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو میں بس پورا پاور پوائنٹ بنا رکھا بچوں کے لیے، تو انشاءاللہ اس دن میں دکھاؤں گا پہلے سیشن میں. آج میں اس لیے وصیت پڑھی تھی. اب سنیے ذرا کہ زینوا مجالسکم بعلی ذکر ابن طالب کہ آپ جب تک تابوت اٹھانے کے لیے آمادہ ہوں، آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ فضیلت مولائے کائنات سے آشنا ہو. دیکھیے علی کے فضائل میں خدا بول رہا ہے، علی کے فضائل میں رسول بول رہے ہیں، علی کے فضائل میں ائمہ طاہرین نے احادیثیں چھوڑی ہیں. علی کے فضائل کی گواہی دیوار و در کعبہ دے رہے ہیں. علی کے فضائل کی گواہی مدینہ دے رہا ہے. علی کے فضائل کی گواہی مکہ دے رہا ہے. علی کی فضائل کی گواہی کوفہ دے رہا ہے. علی کے فضائل محراب و منبر سے آیا ہیں. کوئی جگہ ایسے نہیں اسلام میں کہ جہاں علی کے فضائل موجود نہ ہوں. لیکن فرق یہی ہے کہ جب اتنے فضائل تھے تو اس کے بعد پھر کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. تو اس کے لیے شرط یہ ہے عزیزان گرامی کہ علی کو کوئی نہیں چھوڑتا، علی نہ اہل کو چھوڑ دیتے. غور سنیے گا. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اس کی شرط یہ کہ یہ نہ کہیں کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا. ان میں لیاقت ہی نہیں تھی، ان کا دل میں وہ ظرف تھا ہی نہیں کہ علی کی محبت سما پاتی، کہ علی ہے طاہر و پاک، اس کی محبت وہیں حیدری یا علی. حیدری یا علی. علی کی محبت آتی ہی پاک ظرف میں. جب دل پاک ہوگا تو محبت چلی آئے گی. اور یہ تو رسول کا فرمان ہے، کہتے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کا کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے. جب تک اللہ آپ کو ممتاز نہیں دیکھنا چاہتا دنیا میں، آخرت میں نجات کا ارادہ نہیں رکھتا، تب تک وہ علی کی محبت دیتا بھی نہیں ہے. یہ علی کی محبت آپ اس جگہ سے لے کر آئیں کہ جہاں پر آپ کا وجود آدم کی خلقت کے بعد خلق ہو چکا تھا، لیکن اس عالم میں نہیں تھے، عالم زر میں تھے. وہاں آپ نے گواہی دی علی کی ولایت کی. اس لیے تو آج فرش علی پہ عزا علی پہ بیٹھے ہیں، ورنہ تھوڑی بیٹھے ہوتے ہیں زنگرہ میں. تو یہ علی کی محبت حیدری یا علی. تو یہ ظرف ہے آپ کے پاس پاک ہے، اس لیے آپ کے دل میں علی کی محبت ہے. اور اس علی کی محبت کو بچا کر رکھیں. بہت اہم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، دولت ہے. اس سے بڑی کوئی، کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ اگر کسی کے پاس علی کی محبت نہیں ہے تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. اور یہاں پر عجیب چیز، بہت بڑی روایت، میں صرف ایک فقرہ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بفرض محال لفظ استعمال کیا ہے. یہ حدیث روایت پڑھی ہے جیب میں میرے. کہتے ہیں کہ بفرض محال اگر نبی یا ملک بھی علی کا بغض دل میں لے آئے تو خدا اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. بشر کی تو بات ہی دوسری ہے. تو ابن عباس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ کوئی علی سے بغض رکھ سکتا ہے؟ کہاں کچھ پست لوگ ہوں گے جو علی سے بغض رکھیں گے. کہ وہ کون لوگ ہوں گے، کیسے بغض رکھیں گے؟ اب جملہ سنیں گے، اس کی قدر کیجیے گا. کیسے رکھیں گے کہ کچھ پست لوگوں کو علی پہ فضیلت دیں گے، وہی علی کا بغض رکھیں گے. جو کچھ پست لوگوں کو علی پہ فضیلت دیں گے وہی علی کا بغض دل میں رکھیں گے. اب دیکھیے یہ عجیب چیز ہے. یہاں تک میں نے آپ کو یہ فقرہ کہا نا، اسی فقرے سے آگے گفتگو ہے. کہتے ہیں کہ حرہ ابن سعدیہ، حلیمہ سعدیہ کی بیٹی، کہ ایک دن حجاج ابن یوسف نے اسے پکڑ لیا اور پکڑ کے بلایا. عورتیں سنے جانے، دیکھیے علی کی ولا مردوں میں نہیں عورتوں میں بھی ہوتی ہے، اور کتنی جرت کی ہوتی ہے. دیکھیے سنیے. تو یہ حجاج ابن یوسف سخت ترین انسان جس نے بے گناہوں کو بے انتہا قتل کیا. ISS کا پرانا ماڈل. یا شمار. تو اس نے جو ہے حرہ ابن سعدیہ کو پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم علی کو ان 3 پہ فوقیت دیتی ہو.
تو اس نے غور سے دیکھا، بڑے تو یہ بات کیوں پوچھ رہا ہے، یہ تو عقل مندی کی بات ہے، اور کافر منافق کہاں عقل مند ہوتا ہے جو ایسی اینالائز کرے؟ بڑے جس کے پاس ایمان نہیں ہے اس کے پاس عقل نہیں ہے، تیرے پاس ایمان نہیں ہے تیرے پاس عقل بھی نہیں ہے، تو یہ اینالائز کرنے والے سوال مجھ سے نہ پوچھ۔ تو اس کو چبھ گئی یہ بات، تو اس نے کہا کہ اگر تم علی کی فضیلت نہیں ثابت کرو گی ان تینوں پہ تو میں تمہاری گردن ابھی اڑا دوں گا۔ کوئی بات نہیں، بولے یہ فضیلت میں نہیں دیتی، اللہ نے قرآن میں دی ہے، اور تو یہ دماغ سے نکال دے کہ میں ان تین پہ فضیلت دیتی ہوں، ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، ان کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتی، ان کو سائڈ میں رکھ۔ اور اب سن، میں آدم پہ فضیلت دیتی ہوں علی کو، میں نوح پہ فضیلت دیتی ہوں علی کو، میں ابراہیم پہ فضیلت دیتی ہوں علی کو، میں لوط پہ فضیلت دیتی ہوں علی کو، میں موسیٰ پہ فضیلت دیتی ہوں علی کو، میں عیسیٰ پہ فضیلت دیتی ہوں علی کو، میں جو ہے جناب جو ہے وہ لوط پہ فضیلت دیتی ہوں، میں سبھی 7 انبیاء کا نام لیا کہ میں 7 انبیاء پہ 5 اولو العزم ہیں، 2 جناب داؤد و سلیمان ہیں اور لوط ہیں، کہ ان سب کے اوپر میں علی کو فضیلت دیتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہہ دینا آسان ہے، ثابت کرنا مشکل ہے، اگر ثابت نہیں کیا تو گردن اڑا دوں گا۔ تو بولے سن پھر اب تو قرآن سے سن، میں بتاتی ہوں کہ کیسے ثابت۔ اب لازمی ہے کہ میں آیت پڑھوں گا تو وقت اسی میں نکل جائے گا، تو آپ صرف ترجمے سنیے زان گرامی، اور تیزی سے بات آگے بڑھے تاکہ آپ جب تابوت اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ آپ کس کی فضیلت میں یہ غم منا رہے ہیں، جو آدم سے افضل ہے، جو نوح سے افضل ہے، جو ابراہیم سے افضل ہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ سے افضل ہے، جو داؤد و سلیمان سے افضل ہے۔ تو کہا کیسے دیتی ہے؟ کہا دیکھ سن، آدم نے عصیان کیا، علی نے ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، آدم سے خطا سرزد ہوئی، ترک اولا ہوا، لیکن علی سے کبھی ترک اولا بھی نہیں ہوا۔ یہ تو جامع صفیہ کا جواب تھا، ہمارا جواب یہ کہ آدم خطا تو کر بیٹھے لیکن توبہ قبول ہی تو علی کے واسطے سے ہوئی۔ صلوات پڑھ دینا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو کہا یہ آدم، خود قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ جب آدم نے کہا کہ ملائکہ نے کہا پانے والے آدم کو کیوں فضیلت ہے؟ کہ فضیلت اس لیے کہ ہم نے ان کو کچھ علم دے دیا ہے۔ وہ علم کیا تھا؟ محمد و آل محمد کے اسماء یاد کرائے تھے۔ یہ اسماء کیا تھے؟ پنجتن کے نام تھے۔ تو آدم جن کے نام یاد کر کے ملائکہ سے افضل ہو جائیں اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اس کے بعد کہا اچھا تم جو ہو وہ نوح پہ فضیلت دیتی ہو؟ کہا بولے ہاں قرآن نے کہا ہے۔ سن، وہ یہ ہے کہ نوح اور لوط اور جو ان دونوں کے اندر بڑا عجیب مرحلہ ہے، اس 7 ایک جواب سن لیا آپ کے کام آئے گا۔ کہتے سن، قرآن نے کہا ہے کہ نوح اور لوط میرے اچھے بندے تھے، نیک بندے تھے، لیکن یہ بیویاں بہت خراب تھیں۔ ان کی بیویاں صحیح نہیں تھیں۔ نوح اور لوط تو جائیں گے جنت میں، اور اس کو بتایا کہ اس کا ریزن کیا تھا کہ ان دونوں نے بغاوت کی، نافرمانی کی تھی، اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ تو بولا یہ فضیلت نہیں ہے ان کی، وہ نیک تھے، گھر میں گڑبڑ تھی۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ علی وہ ہیں کہ جن کے زوجہ ہیں فاطمہ۔ علی کا عقد زمین پر نہیں، سدرۃ المنتہا پہ ہوا ایک مرتبہ، پھر زمین پر ہوا۔ عزیزان گرامی، نوح کا بیٹا تھا نافرمان، علی کے دونوں بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو علی کا نوح کا مقابلہ نہیں ہے، نوح اور ہیں علی اور ہیں۔ نوح کشتی بناتے ہیں، امت کو بچاتے ہیں، علی کا نام ساری کائنات کو بچاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے جانا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کا بڑا فرق ہے، صفیہ نے کہا یہ قرآن خود کہہ رہا ہے، اسی لیے۔ اچھا نوح کے پر فضیلت دے دی تم نے، بتاؤ ابراہیم پہ فضیلت کیوں دیتی ہو؟ کہا ابراہیم نے کہا تھا، اللہ سے پوچھا تھا کیفا تحیی الموتیٰ، پالنے والے تو مردے کو زندہ کیسے کرے گا؟ تو کہا کہ جاؤ 4 پرندے لے آؤ، ذبح کرو۔ اس کے بعد وہ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں، بہرحال آپ تو مجلسی لوگ بیٹھے ہیں۔ تو ابراہیم کو یقین تو تھا کہ زندہ ہوں گے، لیکن اطمینان قلب کے لیے اللہ سے وہ منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کا مطلب ایک درجہ بھی کم تھا یقین کا کہ جو بعد میں بڑھا۔ سنیے غور سے، ایک درجہ ابراہیم اولو العزم انبیاء میں سے،
وہ ہیں جن کو اللہ نے امامت دی ہے، بڑے امتحان دیے ہیں، اس کے بعد امامت کا درجہ ملا ہے ابراہیم کو. لیکن ابراہیم بھی یقین کی اس منزل میں ہیں کہ جہاں یقین میں اضافے کے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کا یقین اور بڑھ جائے. لیکن علی نے کیا کہا ہے؟ لو کشف الغطاء لمزدت تو یقینا، اگر سارے پردے بھی ہٹا دیے جائیں تو علی کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. علی کا علم جہاں ہے وہیں رہے گا. یعنی ابراہیم کا علم بڑھنے والا تھا، علی کا علم اتنا کامل ہے کہ نہ کبھی گھٹے گا نہ کبھی بڑھے گا. اللہ نے اسی لیے علی کو وہ علم دیا ہے کہ جو کائنات میں رہتی دنیا تک باقی رہے گا. ابراہیم کے علم میں اضافہ کرے گا. وہ فرق یہ کہ ابراہیم نے آواز دی تو مردہ پرندے اٹھ کر چلے آئے. علی نے کہا تمہیں یہ سب ضرورت ہے کہ ذبح کرو پھر زندہ کرو. ہم تو مردے کو اللہ اکبر کہہ کے زندہ کو مار دیتے ہیں، ٹھوکر مار کے جلا دیتے ہیں. صلوات پڑھ دے. حیدری یا علی. تو مزید علی ابن ابی طالب کا علم و یقین اور ہے، ابراہیم کا علم و یقین اور ہے. اسی لیے اور دیکھیے فرق ہے زان گامی کی بنزلی بہت ہے لیکن وقت نہیں ہے زان. تو دوسری چیز یہ نوح ابراہیم کی بات تھی کہ موسیٰ سے کیوں فضیلت دیتی ہو؟ یہ حجاج ابن یوسف پوچھ رہا ہے، کس سے؟ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی سے، حرہ سے. اور وہ بتا نہیں. دیکھیے اتنی دلیر یہ ہے. علی کا چاہنے والا ہمیشہ دلیر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، چاہے میدان جنگ ہو چاہے فضائل کا مقام ہو. اور کافر ڈر ہوتا ہے. اور حجاج جس گردن اڑانے کا اس کو ماہر تھا بھائی. آئسس کے سامنے کوئی فضائل بیان کر رہا ہو. صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے تاکہ آپ ماڈرن طریقے سے بات سمجھ جائیں تاکہ اچھا رہے. تو اب پھر اس نے کہا ٹھیک ہے میں فضیلت دوں، موسیٰ کو دیتے ہوں، فضیلت دیتے ہوں. بالکل. تو اس لیے کہ موسیٰ جب قبطی کو مار نکلے تو نکلنے کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ خرج خائفا، جب وہ نکلے تو ڈرتے ہوئے گئے. قرآن مجید نے 7 مقام موسیٰ کے لکھے ہیں جب موسیٰ ڈریں. 7 مقام. اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن 7 مرتبہ ڈریں جناب موسیٰ عزیزان گرامی. لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے کیا ہے کہ جو سورہ برات سنانے کے لیے گئے تب نہیں ڈرے، بستر علی پہ سوئے تب نہیں ڈرے. کہتے ہیں زندگی میں ایک موقع ایسا نہیں ہے کہ جو بتا دیں کہ جہاں علی ڈرے ہوں. سب سے بڑی چیز عزیزان گرامی موسیٰ کا خود عصا جب پھینکا تو ازدا بن گیا. جب ازدا بن گیا اللہ نے کہا اٹھا لو تو ڈرنے لگے. کہا لا تخف، ڈرو نہیں. اللہ کہہ رہا نہ ڈرو. پھر بھی جب اٹھایا تو ایسے اٹھایا. کیسے اٹھایا؟ اپنی ابا میں ہاتھ ڈال کے اٹھایا. عزیزان گرامی جو گہوارے میں کلے ازدر کو چیر دے اسے علی کہتے ہیں، جو عصا کو دیکھ کے ڈر جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں. صلوات پر یا علی. کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو 7 مقام ہیں کہ جہاں پر موسیٰ ڈرے ہیں. لیکن علی ابن ابی طالب نے کبھی خوف نہیں کھایا. کیوں نہیں ڈرے؟ کیونکہ عزیزان گرامی ڈرتا وہ جس کے علم و یقین میں کمی ہو. جو علم و یقین اس منزل پہ اسے کبھی خوف نہیں آتا. اور یہ تو عجیب چیز ہے گرامی. مولانا تو ہمارے لیے پیغام دیا. یہ پیغام ہمارے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے. نہیں غلط نہ سمجھیے گا. موسیٰ ایسا نہیں تھا کہ دنیا سے ڈرتے ہوں، لیکن فرق بتانا تھا اللہ کو. ہمارے لیے پیغام الگ ہے، موسیٰ کے لیے موسیٰ ظلم پیغام ہے. اس لیے بتایا تھا کہ موسیٰ اللہ سے تو ڈرتے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ وہ چیزیں ایسی تھیں کہ جو موسیٰ کے لیے نہیں ہو رہی تھیں. اور انسان نئی چیز سے ڈرتا ہے، اسی لیے ڈرے. لیکن علی کے سامنے چیزیں نئی نہیں تھیں، کیونکہ جس کے آنکھوں کے سامنے کائنات بنی ہو اس کے سامنے کیا چیز نئی ہو کیا چیز پرانی ہے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو اب آگے کہا کہ سلیمان اور داؤد پہ کیسے آپ فضیلت دیتی ہو؟ کیوں سلیمان اور داؤد سے علی افضل ہیں؟ کا سبب یہ ہے کہ سلیمان نے ایسی حکومت اللہ سے مانگی کہ جہاں پہلے کسی کو ملی اور نہ بعد میں کسی کو ملے. سنیے گا، دنیا مانگی نا. علی وہ ہے جس نے 3 بار اسی دنیا کو طلاق دیا ہے. علی وہ ہے کہ جس نے 3 مرتبہ اسی دنیا کو طلاق کے غیر کا ہے کہ کسی اور کو دھوکہ دے نہ مجھے نہ دے.
یہ دنیا بڑے عجیب رنگ میں آتی ہے انسان کو دھوکہ دینے کے لیے کہ مولا نے اسے طلاق دی، کہ سلیمان جسے مانگیں وہ دنیا ہے، علی جسے طلاق دے دیں وہ دنیا ہے. تو فرق ہے جانے سے. ابھی کہا ہے کہ دنیا کے بارے میں ابھی میں نے مولا کی وصیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں. وصیت میں کیا پڑھا تھا کہ اگر تمہارے گرد چکر بھی لگائے تو اس کے چکر میں نہ پڑنا. یہ تمہارے گرد، میں نے کہا دنیا کو دنیا کے لیے کبھی طلب نہ کرنا، دنیا کو ہمیشہ آخرت کے لیے طلب کرنا. یہ بہت اہم میسیج ہے. تو اب سلیمان کے لیے، داؤد کے لیے اور ایک منزل ہے داؤد و سلیمان کے لیے. کہا کیا فرق ہے، داؤد و سلیمان سے کیوں افضل ہے؟ کہ قرآن نے کہا ہے کہ داؤد جو فیصلہ کرتے تھے ان کے فیصلے کے لیے بڑی اللہ نے تعریف کی قرآن مجید میں، لیکن ان سے بھی غلط فیصلے ہوئے. اور غلط فیصلہ ایک ایسا تھا جو بہت مشہور فیصلہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخصی بھیڑیں تھیں، ایک انگور کا باغ تھا، بھیڑیں اس میں چلی گئیں، کھا گئیں انگور کھا گئیں. تو جناب داؤد نے کہا کہ بھئی ہم فیصلہ کریں گے، فیصلہ یہ کہ اس کی بھیڑیں بیچی جائیں اور بیچنے کے بعد اس کا خسارہ پورا کیا جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے سلیمان کو وحی کی کہ فیصلہ غلط ہے، تم ان کو اپنے بابا کو جا کے بتاؤ اور جا کے کہو کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ آپ کا غلط ہے. کیوں اس لیے غلط ہے؟ کیونکہ اس فیصلے میں معاملہ یہ ہے کہ آپ کہو کہ بھیڑیں نہیں بیچے بلکہ بھیڑوں کا دودھ اور اس کا اور دودھ و اون بیچنے کے بعد جو پیسہ آئے اس سے اس کے انگوروں کی جو خسارت ہوئی ہے، نقصان ہو، اسے پورا کرے. کیونکہ اس کی زمین باقی ہے تو بھیڑیں باقی رہنا چاہیے، انگور گئے تو اس کا دودھ اور اون چلا جانا چاہیے. یہ عدل کا انصاف ہے. تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ وہ بہت اچھا فیصلہ کرتے تھے لیکن کبھی کبھی فیصلے میں غلطی بھی ہوئی ہے. لیکن علی ابن ابی طالب نے جتنے فیصلے کیے آج تک کبھی غلطی نہیں کی. خود رسول نے کہا کہ ساری کائنات میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہیں. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو مولا کائنات کی یہ عظیم فضیلت ہے کہ فیصلہ انہوں نے کیا، اور فیصلے جتنے کیے بھئی مولا کائنات نے یہ 25 سال میں کیے گیا، لوگوں کو بتایا کہ غلط فیصلے نہ کرنا. غلط فیصلوں سے لوگوں کو بتایا، ان کو جا کر یہ پیغام پہنچایا تاکہ اس کی وجہ سے انسان صحیح فیصلے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے انسان کے لیے. فیصلہ دیکھیے آپ بھی دنیا میں کرتے ہیں، برابر کرتے ہیں، ہر لمحہ آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور فیصلے کرنے میں بڑی امپورٹنٹ بات آئے ذہن میں آئی، آپ سن لیجیے، آپ کے کام آتا ہے. آپ کی کہتے ہیں مولا کا ایک بہت بڑا قول ہے، اس کو سنیے. جس طرح صفیہ نے حجاج کو کہا تھا کہ غیر مومن عاقل نہیں ہوتا، جو اللہ رسول علی پہ ایمان نہیں رکھے، اس کا مطلب اس کی عقل میں کچھ کمی ہے. جب یہی سودا نہیں کر پایا جنت کا تو دوسرے سودے میں کیا فائدہ اٹھائے گا؟ سب سے بڑی ڈیلنگ میں جب فیل ہو گیا ہے تو چھوٹی موٹی ڈیلنگ میں کوئی بڑا فائدہ ہونے والا اس کو نہیں ہے. دنیا میں یہ خرید لیا وہ خرید لیا، اس نے جنت خریدے تو بات بنے. عقل مند کون ہے کہ جو جنت خریدے، اس ڈیلنگ میں کامیاب ہو. یہ مومن کا. تو مولا نے کیا کہا؟ المومن کیسن، مومن ہمیشہ اسمارٹ ہوتا ہے، ذہین ہوتا ہے، فیصلے صحیح کرتا ہے. تو فیصلے کہاں کرنے ہوتے ہیں؟ اب آپ سوچئے گا ذرا، میرے پاس وقت بہت لمیٹڈ ہوتا ہے اس لیے نہیں جا رہا ہے. صبح سے لے کر شام تک فیصلے ہی کرنے ہوتے ہیں آپ کو. سوؤں یا نماز پڑھوں؟ اللہ اب میں وقت نہیں لے سکتا، مجبوری آپ کا. اب آپ اس کے آگے بڑھاتے جائیے تہاں تک. شام تک جب تک سوتے ہیں فیصلے ہی فیصلے ہیں. بھئی یاد رکھیے فیصلہ کرتے وقت ہمیشہ علی کو اپنی نگاہ میں رکھیے گا کہ علی نے غلط فیصلہ نہیں کیا تو علی والا بھی ایسا گھاٹے کا سودا کبھی نہیں کھاتا، ہمیشہ پروفٹ والا ہی کام کرتا. لیکن پروفٹ میں کیا ہے کہ اس کے پروفٹ میں وہ دنیا کا بینک بیلنس نہیں دیکھتا، آخرت میں ایمان کا اور نیکیوں کا بینک بیلنس دیکھتا ہے. کل میں سنا تھا، علماء کو بھی سنتا ہوں، بہرحال تم سے بھی گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے. تو نے بہت اچھی بات کہی. صاحب پڑھ رہے تھے، میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا کہ کیا مصائب پڑھیں، کس نے پڑھیں، لازمی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو انہیں پڑھی پوری مجلس سنیے گا، بہرحال اپنے انداز سے پڑھتے آئیں گے، آپ پاس پڑھیں گے انشاءاللہ، خدا ان کو سلامت رکھے. تو انہیں بڑی پیاری بات پڑھی، ان کا ایک جملہ سن لیجیے. ان کی باتیں میں تو جس کی بات ہوتا ہوں اسی کے نام سے کہہ دیتا ہوں، پریشانی کی بات ہے، ہم سب ہمارے بزرگ ہیں. انہوں نے کہا بھئی بہت سے گناہ ہیں جو عام مہینوں میں کم ہوتے ہیں، رمضان میں زیادہ ہو جاتے ہیں، اور عام مہینوں میں ادھر ادھر کی خراب جگہ پہ ہوتے ہیں، رمضان میں مسجد میں ہونے لگتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پڑھا وہ زبان کے گناہ ہیں. زبان کے گناہ عام مہینوں میں کم ہوتے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو بولے کیوں؟ اب انہوں نے پوری ڈیٹیل پڑھی ہے ساری، اب آپ جا کے سنیے گا، ہے ان کی اس کے اوپر پوری زبان کے گناہ پہ انہوں نے کیوں ہوتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ آدمی رمضان میں ملتا زیادہ ہے اور بولتا زیادہ ہے. نہیں ایسا نہیں، سب لوگوں کے لیے، میرے لیے بھی ہے. صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
ہر انسان کو یہ ان کا بات کر رہا ہوں آپ کیوں انہوں نے کہا کہ اس کا ریزن یہ کہ انسان جب بیٹھ کر بات کرے گا تو بات کرنے میں جب بھی تھرڈ پرسن کی بات آئے گی تو زبان سلپ ہو سکتی ہے، اور زبان سلپ ہوئی اور آدمی کا سارا کمایا ہوا سلپ ہو جاتا ہے، جتنی نیکیاں کمائی ہیں وہ کھٹ سے چلی جاتی ہیں. اس لیے بہت خیال رکھیے، انہوں نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا، بچیں کیسے. میرا کام بیماری خالی ڈائیگنوز کرنا نہیں ہے، علاج بتانا بھی ہے، وہاں تو ڈگری لے لیں گے. کیا ہے علاج کیا ہے کہ زبان کو آپ آرام دیں گے نا تب تو کسی کی بات کرے گی. اب رمضان میں کہاں موقع ہے جو آرام دیں، قرآن پڑھو، دعائیں پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو. جب اس سے بھاگو گے تو گناہ ہوں گے، اس کی طرف آ جاؤ گے گناہ سے بچ جاؤ گے. صلوات پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب بیٹھو بزم خدا میں، بزم محمد مصطفیٰ میں، بزم اہل بیت میں بیٹھو. اگر اپنے دوستوں میں بیٹھو تو ان کا ذکر کرو، اپنا ذکر نہ کرنا. رمضان میں اپنے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ہوتا. ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں بچے بھی بیٹھتے ہیں تو مسائل پہ بات کرتے ہیں، اپنے جو ہے دین پہ بات کرتے ہیں. کبھی بھی یاد کر پرسنل بات اپنے دوران پرسنل بات آنے نہیں دینا رمضان میں. کہ آپ پرسنل بات کسی کی بات کو چھیڑا، ارے پھر آپ کیا بتائیں، ہمارے پاس نقطے کم آتے ہیں دماغ میں، وہ آپ کے پاس تو وہ شیطان پاس میں بیٹھ کر وہ ڈالتا ہے کہ اگر اس میں نعرہ حیدری جائز ہوتا تو کیا بات ہوتی. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی محمد. تو وہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ میرا آپ پہ سجیشن ابھی آدھا جو ہے وہ مہینہ سے زیادہ گزر چکا ہے، تو آدھا باقی ہے، تو اس پہ خیال رکھیے گا انشاءاللہ. بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب بیٹھیں تھرڈ پرسن کی بات، جب بیٹھیں دوستوں کے ساتھ بیٹھنا ضروری ہے، باتیں کرنا ضروری ہے. لیکن اول تو یہ کہ جب انشاءاللہ عبادت کا وقت ہو تو عبادت کے وقت کہیں نہ ہو، صرف یہاں ہو. دوسری بات اگر باہر بیٹھیں بھی آپ جب عبادت نہیں ہو رہی ہے تو اس وقت پھر آپ صرف دین کی بات کریں، مذہب کی بات کریں، اچھی باتیں لوگوں کو بتائیں. کبھی تھرڈ پرسن کی بات اپنے بیچ میں نہ لائیں. جو غائب ہے اس کو غائب ہی کر دیں، اس کو حاضر اپنے باتوں میں نہ کریں. حاضر کیا تو وہ حضرت حاضر ہو جاتے ہیں جن پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اترا ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. وقت نہیں ہے زیادہ، سنیے میں جہاں آپ کی خدمت میں گفتگو کر رہا تھا اس لیے بیچ میں لایا کیونکہ یہ تمام علی کے فضائل ہی میں سے. کیوں علی مومن کا یہ سن، مومن اسمارٹ ہوتا ہے، وہ کماتا ہے گماتا نہیں ہے. آپ کو کتنا افسوس ہوتا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ہو، دن بھر آپ نے ڈیریکن پہ محنت کی ہو بہت جم کے، اور اس دن ویدر بھی اچھا رہا ہو، اور شام کو ایک بڑا والا پیکٹ لے کے آ رہے ہوں اور کوئی کالا پیلا آدمی آپ کو اپنے قبضے میں لے کے بھاگ جائے تو کتنی کمپلین کرتے ہیں آپ. پولیس میں جائیں گے، انشورنس میں جائیں گے، مولانا کہیں گے کوئی دعا بتائیے کیا ہو گیا، اس کے بعد دوستوں کو بتائیں گے. ہمارے اعمال چلے جاتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے کیا ہوا ہے. صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی محمد وآل محمد. نہیں پلیز یہ سنیے غور کی باتیں، آدمیوں کو آگے بتانا چاہیے کہ بھائی مولانا خدا نخواستہ غیبت ہو گئی، اعمال چلے گئے، لٹ گئے اعمال، وہ شیطان لوٹ کے چلائے گا، کچھ تو بتائیے. تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے نا. تو وہ تو پھر اگلے دن پھر ڈیریکن کھلے گی، پھر آپ کام کریں گے، پھر انشاءاللہ کما لیں گے. لیکن اعمال نہ جانے کتنے سال کے کتنے گئے اور کب واپس اکاؤنٹ کھولے گا دوبارہ. کہ ذرا لائسنس ایک بار چھن جاتا ہے، میں بتایا، اور وہ بھی جوانی میں تو 6 مہینے بعد ملتا ہے. تو اگر اعمال خدا نہ خواستہ لٹ گئے تو نہ جانے بعد پھر کب توفیق ہوگی کہ کب کریں اور کب واپس اکاؤنٹ کھولے، کب نہیں کیا. جب تک نیکیاں نہیں آئیں گی برکت نہیں آئے گی. اب وہی پڑھنے والا تھا 10 چیزیں، لیکن چھوڑیے بس 2 چیز سن لیجیے خاص جو بچی ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. پھر انشاءاللہ خطبے میں سناؤں گا آپ کو کہ جبرائیل نے آنے کے بعد کہا ہے نا کہ میں زمین پر 10 بار آؤں گا، وہ بھی مجھے ملا رات کو. تو میں نے کہا یہ بھی نئی چیز ہے اور آپ کو کبھی سنائیے لیکن دوسرے انداز سے انشاءاللہ. جبرائیل نے کہا رسول سے کہا تھا کہ میں جب جا رہا ہوں تو واپس آؤں گا آپ کے جانے کے بعد، تو دینے نہیں آؤں گا، لینے آؤں گا. میں 10 بار آؤں گا آپ کے زمین پر تو لینے آؤں گا، دینے نہیں آؤں گا. برکت لے جاؤں گا، رحمت لے جاؤں گا، آخر میں ایمان لے جاؤں گا. تو وہ تو آنے والے ہیں اور ایمان لے جانے والے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ سب کا نہیں لے جائیں گے. اس کے لیے انسان کو الرٹ رہنا تاکہ اپنا کیسا اپنی کمائی انسان بچا کے رکھے. تو حرہ ابن سعدیہ اب حجاج یوسف سے کہہ رہی ہے کہ سن اب تو اچھا جتنی مرتبہ یہ قرآن سے اس نے ثابت کیا کہ علی افضل ہیں، ان کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے، وہ تو کہاں ہیں ممبر پہ. ان کا میں تو ان سب سے افضل سے مانتی ہوں اور تجھے ثبوت دے رہی ہوں. جو ثبوت دے رہی ہوں تو ثبوت سن کہ میں عیسیٰ سے بھی افضل مانتی ہوں. بولے کیوں مانتی ہوں عیسیٰ سے افضل؟ بولے اس لیے کہ عیسیٰ کی ماں کو اللہ نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا کہ باہر جاؤ،
عیسیٰ دنیا میں آنے والے ہیں. فاطمہ کی ماں کو اپنے گھر پہ بلایا تھا کہ آ جاؤ علی آنے والے ہیں. عیسیٰ کا مقام اور ہے، علی کا مقام اور ہے. اب سنیے عیسیٰ، سنیے بہت غور سے، بالکل نیا نکتہ ہے. سنیے کہ عیسیٰ جب بولے تھے 3 دن کے گہوارے میں تو اپنی ماں کی عصمت بچائی تھی. سنیے گا کیا کہا تھا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنایا ہو، کتاب دی ہے. تو انہوں نے کتاب ہونے کا اعلان کیا تھا 3 دن میں، کتاب پڑھ کے نہیں سنائی تھی. علی 3 دن کے جب آگے نکلے تھے خانہ کعبہ سے، دست رسول پہ آگے توریت بھی سنائی تھی، انجیل بھی سنائی تھی، زبور بھی سنائی تھی، اور رسول سے سند لے لی تھی کہ صاحب توریت سے اچھی پڑھی، صاحب انجیل سے اچھی پڑھی، صاحب زبور سے اچھی پڑھی. اب قرآن سنایا تو قرآن کہا کہ میرے جیسا پڑھا. اگر رسول کو قرآن نہیں آتا تھا تو کیسے کہا کہ اچھا پڑھا یا برا پڑھا؟ صلوات پڑھتے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عیسیٰ ایک کتاب لانے کا اعلان کر رہے ہیں. علی آئیں ساری کتابوں کا علم لے کر آئیں. تو علی افضل ہوئے یا عیسیٰ افضل ہوئے؟ بس سب سے بڑا فرق وہ یہ کہ عیسیٰ اگر چرخ چہارم پر ہیں تو اسی انتظار میں ہیں کہ علی کا آخری فرزند آئے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اس کی امامت کی گواہی دے دیں. تو جو آخری امام کی گواہی کے لیے انتظار کر رہا ہو اسے عیسیٰ کہتے ہیں. جو پہلا امام ہو جو رسول کی گواہی میں اللہ کے ساتھ شامل ہو اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھتے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ احسان زندگی. تو اس نے صفیہ بتایا. اس کے بعد اس نے کہا کہ تم نے صحیح کہا، مارا نہیں اس کو. اس کا مطلب کیا ہے کہ علی کے فضائل سنانے سے جان بچتی ہے، گردن کٹتی نہیں ہے، اور کٹ بھی جائے تو حیات ابدی ملتی ہے، شہادت کی نعمت ملتی ہے. یہ بڑی عظیم سے ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو بس آپ کی زحمت میں نے ختم کر دیا سنا ہے. تو یہ صفیان جواب دیا. اس کے بعد ایک اور بھی موضوع تھا لیکن وقت نہیں ہے. کامال بھی کرنے ان راتوں میں بیلنس رکھتے ہیں تاکہ ہم ذکر محمد آل محمد بھی کریں، تاکہ ہمارے دل آمادہ ہو جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال کی شبیں تو اعمال بھی کر لیں تاکہ شب قدر کی فضیلت بھی ہمیں میسر آ جائے. شب قدر بہت اہم ہے. اس کے اور بھی انشاءاللہ فضیلتیں خدا آپ سب کو شب قدر کی جو فضیلتیں مولا کے طفیل میں عنایت فرمائے تاکہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ نیکیاں ہی جاگزین رہیں. انشاءاللہ بھی دعا کریں گے تو اور آپ کو میں عرض کروں گا کہ دعا میں کیا اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن اس توسل کے بغیر، علی سے متمسک ہوئے بغیر کسی کو شب قدر مل ہی نہیں سکتی. اس لیے یہ ٹیسٹ ہے. دیکھیے جو آپ بیٹھے ہیں 19 کو بھی آئے، آج بھی آپ ہیں انشاءاللہ. تو یہ ٹیسٹ ہے اس میں کہ آج آپ نے اس میں شب قدر حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایلیجیبل بنایا ہے کہ ہم علی کو مان رہے ہیں، علی کو پہچان رہے ہیں کہ جو علی کو پہچانتا ہے اسی کو اللہ پہچانتا ہے اپنا صحیح بندے کے طور پر. اور جب اس صحیح بندے کے طور پر پہنچتا ہے اسی کو شب قدر کی توفیق بھی دیتا ہے. اور شب قدر کی توفیق جسے مل جائے پھر اسے کیا توفیق ملے گی وہ اس کی ڈیٹیل ہے. ذہن میں ایک جملہ ہے تو اس کو پھر ہوگا تو آپ کی خدمت میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. لیکن آج بھی اگر آپ آمادہ ہیں تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ جب مانگیں تو ایک ذہن میں اس بات کو رکھیے گا. رسول نے کہا تھا نا، میں باہر آپ کے خدمت کہ جب مانگو تو شب قدر مل جائے تو توفیق مانگنا. یعنی توفیق کس چیز کی مانگنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو توفیق اس چیز کی مانگنا کہ اللہ اگر نعمت دے تو شکر ادا کرنے کی صلاحیت کے ساتھ دے. یاد رکھیے کہ امام حسن کی حدیث سنائی تھی. امام حسن نے کہا کسی کو نعمت ملتی ہے تو امتحان ہے، اگر شکر نہیں کیا تو نقمت ہو جاتی ہے، سزا کے کیا مستحق بنا دیتی ہے، اور شکر کر لیا تو اور نعمت لاتی ہے. تو آپ جب بھی مانگے اپنی زندگی میں کہ پانے والے عمر بابرکت دے تو تیری راہ میں لگے، دولت دے تو تیری راہ میں خرچ ہو، اولاد دے تو ہم تیرا چاہنے والا بنا دیں. جو بھی مانگے، یہاں رہنے کی اجازت دے تو دین کی ترویج میں لگا دیں. تو جب مانگے یاد رکھیے گا یہ شکر ہے کہ جب اللہ سے کوئی شے مانگیں اس ماہ جو ہے رمضان میں یا خاص کر کے شب قدر میں، تو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنے لیے نہ مانگیں، اللہ کے لیے مانگیں، اس کی راہ کے لیے مانگیں. تو اپنے آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے. آپ کو خود ہی اللہ عطا کرے گا کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اس کی خاطر مانگ رہے ہیں. اور یہ تو علی کا طریقہ ہے. علی نے اپنے لیے کبھی نہیں مانگا کچھ. ایک بار اگر مانگا بھی تو عباس مانگا. عباس کیوں مانگا زینا گرامی؟ کیونکہ وہ بھی علی نے اپنے لیے نہیں مانگا. کربلا کے لیے مانگا. کیوں مانگا؟ کیونکہ کربلا میں حسین نمائندے رسول بن کے جا رہے تھے. حسین و منی ونا من الحسین کہہ کر رسول نے اپنا فرزند کہہ دیا تھا، اپنا نمائندہ بنایا تھا. اس لیے
علی کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا بھی کوئی نمائندہ وہاں رکھیں، کیونکہ کربلا وہ معرکہ ہے کہ جہاں سے اسلام کی ایک الگ نہج نکلنے والی ہے، حق و باطل میں فاصلہ ہونے والا ہے، زندگیاں بدلنے والی ہیں۔ یہ عزیزان گرامی بہت اہم چیز، لیکن کیوں مانگا؟ تاکہ بتا دیں کہ علی کی تمنائیں اگر ہوتی بھی ہیں تو خدا کی خاطر ہوتی ہیں۔ سنیے، آج شب شہادت علی ابن ابی طالب ہے، لیکن شہادت کی شب میں سب سوگوار ہیں۔ عباس بھی سوگوار تھے، 13 سال کی سن، عباس سوگوار ہیں۔ آپ عباس کے سن کو اپنے ذہن میں رکھ کر ابھی آپ اٹھائیں گے، علم بھی اٹھائیں گے، ابھی آپ جو ہے تابوت بھی اٹھائیں گے۔ یہ تابوت اٹھانا کتنا بڑا عظیم امر ہے۔ جب مولا اس دنیا سے جانے لگے تو جاتے وقت مولا نے وصیتیں کی ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، نہ صرف مولا نے وصیتیں نہیں کی ہیں عزیزان گرامی، بلکہ چاہنے والوں کو آخری حد تک جواب دیتے رہے۔ آپ کو پتہ ہے، آپ ماشاءاللہ جس محبت سے یہاں بیٹھے ہیں، خدا آپ کی ان محبتوں کو ہمیشہ باقی رکھے۔ یہ محبتیں کتنی عظیم ہیں، آپ اس کو کم نہ سمجھیے گا۔ کوفہ میں جو لوگ تھے سب کا تعلق علی سے تھا، لیکن اپنی سمجھ کے اعتبار سے جو جتنا علی کو چاہتا تھا اتنا ہی اس کے دل میں درد علی بھی تھا، اتنا ہی زیادہ اس سانحے سے وہ غمگین بھی تھا۔ اسی لیے جب حسن نے کہا کہ اب وقت ہو گیا ہے، علی چاہتے ہیں کہ اپنے خانوادے کے ساتھ اس آخری لمحے کو گزار لیں، اس لیے آپ سب جو کوفے کے علی کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، یہ چلے جائیں۔ تو ساتھی باہر آ گئے، کچھ لوگ چلے گئے، لیکن ازبق ابن نباتہ ڈیوڑی پہ بیٹھ گئے نہیں۔ حسن نے آنے کے بعد کہا کہ ازبق ابن نباتہ، ہم نے تو کہا تھا سب چلے جائیں، بلی اپنے خاندان والوں کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ تو دیکھیے ازبق نے، یہ چاہنے والے کا جواب ہے، مولا کے بڑے چاہنے والے ازبق ابن نباتہ، مولا نے ان کو بھی یہ فضائل بیان کیے جو آپ خود نے عرض کی ہے۔ کہا حسن کی طرف دیکھا، کہ جاؤں تو جب میرے پیر میرے کو سہارا دیں۔ علی کو اس حالت میں دیکھ کر میرے پیروں میں سے جان جا چکی ہے، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ علی کو اس عالم میں چھوڑ کر علی کے دروازے سے اٹھ کر چلا جاؤں۔ میرا مولا غمگین ہے، میرا مولا مجروح ہے۔ تاریخ بتاتی ہے اس وقت میں نباتہ کو پھر مولا نے بلایا، پھر سوال کیے، پھر مولا نے جواب دیا، میرا مولا آپ چاہنے والوں کو اتنا چاہتے ہیں کہ آخری منزل پر بھی چھوڑنا نہیں چاہتے، اور چاہنے والے بھی ایسے ہیں کہ آخری منزل تک آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہاں، علی نے سب کو بلا لیا۔ بلانے کے بعد علی وصیتیں کرنے لگے۔ ہاں، وصیت کرتے کرتے علی نے عباس اور ام البنین کو جو سامنے کھڑی تھی انتظار کر رہی تھی کہ جس طرح سے علی سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، ارے عباس کا ہاتھ بھی حسن کے ہاتھ میں دے دیں گے، لیکن جب نہ دیا، ام البنی کی آنکھیں آپ دیدہ ہوئی۔ بلایا کیا سبب ہے رونے کا؟ کہا آپ نے سب کو حسن کو سونپ دیا، عباس کو حسن کو نہ سونپا۔ علی نے کہا عباس کو ہم نے خاص مقصد کے لیے مانگا ہے، یہ ہماری دعاؤں کا ثمر ہے۔ میں ایک مرتبہ عباس کو بلایا، اب حسین کو بلایا، ارے عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں نہ دیا، بلکہ حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اے عباس، امانت رسول سے ہوشیار، یہ رسول کی امانت ہے، میں تمہیں سونپ رہا ہوں۔ ارے کربلا میں حسین کا خیال رکھنا۔ تاریخ بتاتی ہے عباس نے ایک لمحہ بھی اپنے مولا کو اس منزل میں نہ چھوڑا جہاں ضرورت اور عباس موجود نہ ہو۔ ارے اشارہ ملتے ہی عباس ارے مدد کے لیے نظر آتے تھے۔ ہمیں کو مولا آپ نے وصیتیں تو کر دی، لیکن ہاں مولا نے وصیت کیا کی؟ اے حسین، حسن جب مجھے غسل و کفن دے لینا تو میرا جنازہ آمادہ کر کے انتظار کرنا۔ ابھی آپ اٹھائیں گے جنازہ، دیکھیے اندازہ لگائیے کس عظمت سے اٹھانے والوں نے اٹھایا ہے۔ کہا کہ تم اس وقت انتظار کرنا، ارے جب تک جنازہ آگے سے خود نہ اٹھے، اور بھی جب اٹھنے لگے تم دونوں پیچھے سے سہارا دے دینا اور لے کر چلنا۔ یہ جنازہ ایک سمت خود بخود چلے گا، جب وہ جنازہ وہاں پہنچ جائے جہاں جھکنے لگے وہاں پر رکھ دینا۔ ایک قبر ملے گی جو وہاں نمودار ہوگی،
جس کو نوح نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس قبر میں مجھے دفن کر دینا۔ میں اس کو مولا کہ جنازہ آگے سے کیوں خود بخود اٹھا؟ میں مولا نے جواب دیا جبرائیل و میکائیل ہے، علی کی استادی کا حق ادا کرنے کے لیے آئیں گے، اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھائیں گے، وہیں لے جائیں گے جہاں قبر نوح نے کھود کے رکھی تھی۔ میں اس کا مولا یہ جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ ہاں کوفہ کا گھر آپ نے دیکھا ہوگا، مسجد کوفہ میں علی مجروح ہے، ارے جانے والوں کو بھیج کر حسن حسین علی کو گھر لے آئے، لیکن 3 دن تک علی بے چین رہے، 3 دن تک علی تڑپتے رہے۔ میں اس کا مولا یہ کیسا نمازی کیسا روزے دار ہے، ارے 3 دن سے مسموم بستر پہ کروٹیں بدل رہا ہے، لیکن تاریخ نے لکھا ادھر وقت آخر ہے، ارے علی ابن ابی طالب آیا، علی نے آخری سانس لی، ارے گھر میں کوہرام مچا، ارے فاطمہ کی بیٹیوں نے اپنے آپ کو علی پہ گرا دیا، حسن حسین آگے بڑھے ہوں گے، ارے بہنوں کو سہارا دیا ہوگا، ارے بابا کا وقت آخر ہے۔ میں مولا یہ کوفہ ہے، یہاں زینب میں کلثوم کا سہارا دینے کے لیے حسن حسین عباس موجود ہے، لیکن آئے کربلا میں جب سکینہ آپ کے بے لاشے میں آئے گی، ارے سہارا دینے والے نہ ہوں گے، شمروں کا جو تماچے لگائے گا، بچی فریاد کرے گی، اے بابا اسی طرح کیا یتیموں کے ساتھ پیش آتے؟ ہاں خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ لیجئے علی کے گھر سے جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا، علی کو لے کر حسنین چلے، عباس چلے، چاہنے والے چلے، علی کا جنازہ سوئے نجف جا رہا ہے، لیکن ہاں اس میں بھی عجیب مظلومیت کا پہلو ہے عزیزان گرامی، میں کیسے پڑھوں آپ کیسے سمجھیں گے؟ علی کے گھر سے ایک نہیں 4 جنازے نکلے، کیونکہ دشمن کا خطرہ تھا کہ علی کے جسد کو بے حرمتی نہ کرے، 4 سمتوں میں جنازے گئے، اسی وجہ سے 4 مقام ایسے انجالی کے لیے محتمل ہے، لیکن بعد میں معصومین نے بتایا کہ یہ وہ جگہ جو نجف میں علی دفن ہوئے، لیکن 4 جنازے، ارے میں کہوں گا مولا آپ کے تو 4 جنازے نکلے، لیکن آپ نے فاطمہ کی 70 قبریں بنائی، کیسا نہ ہو دشمن آ کر بنت رسول کی قبر کھود دے۔ میں اس کا مولا آپ نے اپنے جنازے کی حفاظت کے لیے فاطمہ کے جنازے کو بچانے کے لیے کئی قبریں بنا دی، اپنے کئی کے حوالے، لیکن ہائے حسین کا لاشا کربلا کے ریگزار پہ بے گوروں قبر بڑا ہے، اے گوروں کی نال بندی کی جا رہی ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب جنازہ لے کر چلے، حسنین نے جنازہ میں دفنا دیا، ارے قبر کا نشان بھی مٹا دیا۔ اب جب حسنین آنے لگے، دیکھا ایک خرابے سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ارے حسنین کریمین گئے، اے بھائی ہم کیا تیری مدد کر سکتے ہیں؟ ارے یہ زانگامی گھر میں میت ہے، لیکن حسنین کریمین ہمیں سبق دے رہے کہ اپنا سوگ اپنی جگہ ہے، لیکن ضرورت مندوں کی مدد اپنی جگہ ہے۔ حسنین گھر میں آنے سے پہلے رک گئے، ارے زینب ام کلثوم کی تکلیف کو ایک مرتبہ حسن حسین نے پشت پٹ ڈالا، ادھر آئے غریب سے سوال کیا کیا سبب ہے رونے کا؟ کہ میں فقیر ہوں، بیمار ہوں، محتاج ہوں،
لیکن 3 دن سے کریم آتا تھا، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھلاتا تھا۔ 3 دن ہو گئے وہ میرا کریم نہیں آیا۔ وہ کہا کہ تمہارے اس کریم کا نام کیا ہے؟ کہ اس نے کبھی نام نہیں بتایا۔ میں کہتا تھا ایک بندے خدا کی مدد کر رہا ہے۔ وہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ سنا حسنین رونے لگے، اے کہا بھائی اب وہ تیرا کرم فرما کبھی نہ آئے گا، ہم ابھی اسے دفنا کے آ رہے، ہم تیری مدد کیے دیتے ہیں۔ ارے کہا مجھے صرف ایک مدد چاہیے، مجھے اس کی قبر تک لے چلو، میں چاہتا ہوں اس کی قبر پہ آخری زیارت کر لوں۔ تاریخ نے لکھا ہے حسنین نے ایک مرتبہ لیا، تاریخ نہیں ہے یہ واقعہ عجیب لکھے، تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین، یہ تو ایک مومن کا واقعہ ہے، لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ امام زین العابدین جس ناقے پہ سوار ہوتے تھے اسے کبھی نہ مارا۔ جب امام اس دنیا سے گئے، ناقے نے خود قبر امام زین العابدین کو ڈھونڈا، اپنا سر اس قبر پہ رکھ دیا اور اس وقت تک روتا رہا جب تک جان نہ نکل گئی۔ میرے کو اے ناقے تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنے مولا کے فراق میں اپنی جان دے دی۔ ارے اس نے بھی یہی کیا، جا کے اپنے آپ کو قبر میں گرا دیا، نہ جانے کس دل سے دعا کی ہوگی کہ پالنے والے جب میرا کرم فرما نہ رہا تو میں جی کے کیا کروں گا۔ قبر پہ دم توڑ دیا۔ علی کے فرزند نے پھر جنازہ آمادہ کیا۔ میں عرض کروں گا مولا آپ ارے جانے والے کو دفنا رہے، پھر زینب ام کلثوم کے پاس جا رہے، لیکن آئے حسین کا لاشا نہ کربلا میں اٹھا، بس سر نو کے نیزہ پہ تھا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ما تنسین۔ تو ہائی ہے خالق تو ہائی ہے نا، نالا ہے جبرائیل کا، خالق دہائی ہے، خالق دہائی ہے، نالا ہے جبرائیل کا، 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 خالق دہائی ہے، سجدے میں تیرے شیر نے تلوار کھائی ہے، سر پیٹتے ہیں
ہے امام نے تلوار کھائی ہے بولے حسن حسین سے زینب جی کار فکار بولے حسن حسین سے زینب جی گھر بگار سنتی ہوں میرے بابا نے تلوار کھائی ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ اللہ سے یہ کہتی تھی جنت میں فاطمہ بچے میرے یتیم ہوئے خالق دہائی ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے اکیسویں کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ عیسوی کو اٹھ گیا دنیا کا بادشاہ میت حسن حسین نے مل کر اٹھائی ہے ڈالا ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے عباس کا تڑپنا زینب سے پوچھئے عباس کا تڑپنا زینب سے پوچھئے کہتا ہے بچپنا یہی پہلی جدائی ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے آتا نہیں ہے بیٹیوں کو موت کا یقین موت کا یقین زینب پکارتی ہے کہ کیا نیند آئی ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے کہتے ہوئے مکہ سے چلو جانی میں نجات کہتے ہوئے مکہ سے چلو جانب مکہ سیدہ امام چھوٹ گیا ہم سے دہائی ہے جبرائیل کا خالق دعائی ہے خدا کے شیر کی سوئے نظف چلی میاں خدا کے شیر کی سوئے نظف چلی ہر سامت ایک شور ہے ہر سامت ایک شور ہے مولا علی علی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی میاں خدا کے شیر کی سوئے نجف چلی شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں شہزاد شہزادیاں بابا کو روتے ہیں شہزاد
शहजादियाँ बाबा को रोते हैं। हक के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। हक के वली के खल्क के मौला को रोते हैं। हक के वली को खल्क के मौला को रोते हैं। ज़हरा के घर ये कैसी मुसीबत आ गई हैया। खुदा के शेर की हुए नजब चली, मैया खुदा के शेर की हुए नजब चली। दीवारों दर है नौ हकुना सैर सोगवार। दीवारों दर नौ हकुना सहन सोगवार। सर को पटाखते जाते थे मौला के जानिशान। सर को बटा के जाए थे मौला के जानिसार। सर को पटकते जाते थे मौला के जानिशान। एक तेगे ज़ेरदार ने दुनिया उजाड़ दी मैया। खुदा के शेर की हुए नजब चली, मैया खुदा के शेर की हुए नजब चली। मज़लूमियत कहा का मदद गार मर गया। मज़लूमियत का मददगार मर गया। बेवाओं का यतीमों का गम ख्वार मर गया। बेवाओं का यतीम का गमख्वार मर गया। बेवाओं का यतीमों का गम ख्वार मर गया। मुश्किल कुसा जुदा हुआ मुश्किल ये आ गई मैया। खुदा के शेर की हुए नजब चली, मैया खुदा के शेर की हुए नजब चली। ज़ैनब की नजर बाबा को पाएगी अब कहाँ। ज़ैनब की नज़र बाबा को पाएगी अब कहाँ। कुलसूम रोती जाती थी ले ले के हिचकियाँ। कुलसूम रोती जाती थी ले ले के हिचकियाँ। कुलसूम रोती जाती थी ले ले के हिचकियाँ। बाबा की याद आती है हर वक्त हर घड़ी मैया। खुदा के शेर की हुए नजब चली, मैया खुदा के शेर की हुए नजब चली। लो सोगवारो मेरे विलायत में शाम की। लो सोगवारो मेरे विलायत में शाम की। लो मैयत उठाओ कांधों पर जख्मी इमाम की। मैयत उठाओ कांधों पर जख्मी इमाम की। मैयत उठाओ कांधों पर जख्मी इमाम की। कहते चलो यहाँ से नजफ तक अली अली मैया। खुदा के शेर की हुए नजब चली, मैया खुदा के शेर
جب چلی یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ یا علی مرتضیٰ نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا گلے میں باندھ کے رسی پھرایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا فدق تو چھین لیا ہے رسول جادی سے فدق تو چھین لیا ہے رسول جادی سے نہ جانے کیوں در زہرا جلایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا حسن حسین کے سر پر تاجو پلا کی طرح حسن حسین کے سر پر تاجو پلا کی طرح جہاں سے ابر کرم تھا وہ سایہ جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا ملوکیت یہ جہاں میں فروخ کی خاطر ملوکیت یہ جہاں میں فروخ کی خاطر حسن کو زہر لاہل پلایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا جہاں پہ اہل ثقیفہ کی کھل گئی سازش جہاں پہ اہل ثقیفہ کی کھل گئی سازش لہو جبال ابا کا بہایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا غریب زہرا کا لاشا کریں گے پامال غریب زہرا کا لاشا کریں گے پامال تمام لاش قرن سے اٹھایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا سجا کے بیڑیا بیت کے جسم پر لوگو سجا کے بیڑیا بیت کے جسم پر لوگو اسے بھی کوڑوں سے پیدل چلایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا میرے نبی کی سریات بھی خون روئی جب میرے نبی کی سریات بھی خون روئی جب
نماز عصر پہ خنجر چلایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا امام وقت کی آنکھوں سے خون بہاتا میں امام وقت کی آنکھوں سے خون بہاتا میں علی کی بیٹی کو جب شام لایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا نبی کے بعد علی کو ستایا جانے لگا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا حیدر مولا یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی 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 یا علی 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 یا علی 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ ناد علی یا مظہر العجائب تجنتو ان لکا فی النوائب کل ہم و ہم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک علی 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 ادرکنی یا علی علی ادرکنی یا علی علی ادرکنی یا علی اے مرتضیٰ اے میرے مشکل کشا آئیے امداد کو اب میرے حاجات روا قتل ہوتے ہیں حسینی روز بے جرما قطع جس طرف بھی دیکھ ہے بن رہی ہے کربلا علی 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 ادرکنی یا علی علی ادرکنی یا علی علی ادرکنی یا منتظر کے منتظر ہیں اہل وفا جن کو لینا ہے جہاں میں انتقام کربلا کاش وہ غیبہ سے نکلے اور کر دے فیصلہ ہم جہاد حق میں اپنی جان کر دیں گے فدا علی 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 ادرکنی یا علی علی ادرکنی شب ضربت ماہ رمضان علی کا یہ کہنا ہے یہ زندگی بعد زہرا بخدا شکستہ ہے تیرے بعد زہرا میں دل سوز و شکستہ میں دل زار و گرفتہ خدا نگہدار کہ میں
مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی 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 روزہ شب ویرانی زندگی زندانی یا علی یا علی یا علی یا علی روزہ شب ویرانی زندگی زندانی زندگی بعد زہرا بخدا نہیں کٹتی خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی یا علی یا علی یا علی ہائے درد دل میرے جو علی نہ کہہ پایا راز بولیے دل میں جا رہا ہے دنیا کل نہ سلونی سنوں گا کل نہ سلونی کہوں گا میں چلا سوئے کردگار خدا نگہدار کہ میں مسافر شب زندہ دار خدا نگہدار کہ میں پہ کر دل فگار یا علی یا یہ جنازہ ہے علی کا ساہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا ساہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا ساہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا ساہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے صبر و صبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے ساہ خیبر گیر فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی ہے صدا آنے لگی یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا یا رسول اللہ یہ جبریل نے رو کر کہا ہائے یہ رو کر کہا
ایک ہلکا اور ٹوٹا نور کی زنجیر کا یہ جنازہ ہے، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ کیوں چلائی تیغ حیدر پر ابن ملجم بتا، کیوں چلائی تیغ حیدر پر ابن ملجم بتا، اے ابن ملجم بتا، قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، ہائے تازہ ہو گئے۔ غم ابھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، خیبر گیر کا یہ جنازہ چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کے، چھوٹے سے عباس بھی روتے ہیں سر کو پیٹ کے، ہائے سر کو پیٹ کے، بچپنا عباس کا اور زخم دل پر تیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے صبر و صبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگ برابر ماتم گریہ میں نمکنہ تھے، یہ صحیح موقع ہے کہ آپ امام علی بن ابی طالب کے مرقد کا رخ کر کے ان کو سلام کر لیں تاکہ ان کی دعائیں آپ کے شامل حال ہو جائیں، یا آپ کی زیارت کے توسل سے